عزیزان محترم، میں واپس اپنے پہلے جملے کی طرف آتا ہوں۔ انسان کمال پر جانا چاہتا ہے، اونچائی خود رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ بدن مادہ ہے اور نیچے کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح میں خود اپنے کمال پر رکاوٹ ہوں، اور جب تک میں ہے انسان کمال پہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں ہٹے گی انسان پرواز شروع کر دے گا۔ کربلا میں جو پرواز ہوئی ہے کہ جب لوگوں نے میں ہٹائی اور کہا حسین، تو لوگ خود نہیں رہے، سب حسین رہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں کربلا میں پہچانا جاؤں، نہیں، ہر شخص نے کہا امیری حسین و نعم الامیر، میرا آقا میرا امیر صرف حسین ہے۔ یہ جو مرکز ہے کائنات کا، جسے امام کہتے ہیں، میری زندگی میں آج وقت کا امام کہاں ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے انسان اپنے امام کی طرف بڑھے، لیکن کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے آج؟ تو آپ کو اور مجھے خود دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کیا رکاوٹ ہے۔ کیا میں خود رکاوٹ ہوں؟ اور سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں۔ میں دوسروں کہتا ہوں کہ معاشرہ آج آگے کی طرف نہیں بڑھا، آج جوان ترقی نہیں کر رہے۔ خوب جوان کیسے ترقی کرے جب جوانوں کو ترقی کی طرف لے جانے والا خود اپنی انا اپنی میں گرفتار ہو؟ تو جوان کیسے ترقی پہ جائے گا؟ کتنی چیزیں میرے وجود میں آج گھسی ہوئی ہیں۔ آج کا جوان شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پیکج لگ جائے، کوئی یوں ہو جائے۔ محنت، کوئی بھی چیز بغیر محنت کے ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ نے اپنے پیغام کو اپنے نبیوں کو دیا، اور کسی نبی نے بغیر محنت کے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہوا۔ اور اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں ہر نبی کو ہوئیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ بین طلوعین بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کی گردنوں کو کاٹ دیا۔ آسان نہیں ہے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی رشد، کوئی بھی ترقی، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ قوم کی ہو، چاہے وہ ملت کی ہو، اس میں محنت چاہیے۔ اور آج کل دیکھیں دشمن دو طرح کا ہے۔ ایک وہ دشمن ہے جو میرے اندر ہے، ایک وہ دشمن ہے جو باہر ہے۔ بعض اوقات میرے اندر کا دشمن میرے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، اور میں باہر کے دشمن کو نعرے مار کے مارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دشمن میرے اپنے اندر ہے، دشمن میں خود ہوں۔ میں خود اپنے آپ کو نہیں چاہتا کہ میں کمال پہ۔ کس چیز نے روکا ہے آج جوان محنت نہ کرے، ترقی نہ کرے، اسپیشلائزیشن نہ کرے، پڑھائی نہ کرے؟ سب کچھ ہے یہی جوان، مگر ایک یہ دشمن، ایک باہر کا دشمن۔ اس نے سینیریو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہ جوان ترقی نہ کرے۔ دیکھیں ہم باقیوں سے، باقی بھی سب ہمارے لیے تو بہرحال ہمارا ملک سب سے پہلے اولویت رکھتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپ اپنی کمیونٹی کی بات کریں تو آج ہمارا جوان پہلے کے مقابلے میں بیدار ہے، یعنی بیداری ہے اس کے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، لیکن اسی طریقے سے دشمن کا پروپیگنڈا بھی اتنا ہی تیز ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جوان کو روکے۔ پہلی چیز تشویش، اضطراب، کنفیوژن کریٹ کرے۔ ماہ محرم آتا ہے، شیعوں کے پیٹنٹ فتنے ہیں جو محرم میں شروع ہوتے ہیں۔ یہ شیعوں کے پیٹنٹ ہیں، یعنی جو شیعوں کے اندر ڈلتے ہیں، ماتم نہیں ہے، یوں ہے، مجلس یوں ہے، یہ ہے، یہ صرف آپ دیکھیں پورا سال کوئی نہیں ہوتا، پہلی محرم آتی ہے دشمن شروع ہو جاتا ہے، یہ ماتم کرنا ہے، اس نے یوں نہیں کرنا ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ صرف ماتم کرتا ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ یوں کرتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگتا ہے۔ ایک طبقہ مجتہدین کے خلاف بولنا شروع کر دے گا، ایک طبقہ مجتہدین کے ساتھ ہوگا۔ ایک کا کام ہی یہی ہے، ایک کا کام وہ۔ یہ ڈیزائنڈ نیٹ ورک ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہنے والا شاید اس لیے نہ کہہ رہا ہو کہ اس سے کوئی کہلا رہا ہے، نہیں، کیونکہ انسان جب کمزور ہوتا ہے
تو ہواؤں کی جھونکوں پہ چلتا ہے، اور معاشرے کو تفکر دینے کے لیے اپنا سٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے. جس کی اپنی خلوت میں خدا نہ ہو وہ اجتماع میں بھی خدا کی گفتگو نہیں کر سکتا، مشکل ہے. اور جس کے پاس گفتگو ہی نہیں ہو، کانٹینٹ ہی نہیں ہو، تو وہ آ کر میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنا بھی وقت، ظاہر ہے کچھ پڑھ کے آؤں گا تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی بھلا ہوگا. اب کیونکہ قوم کو پڑھنے کی عادت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ڈالی نہیں. اگر یہ قوم پڑھ جائے تو ہر بیٹھنے والے سے 4 سوال شروع کر دے گی. ہم مشہور ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں وڈیرے پڑھنے نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے، اصل میں بہت سی لوگ خود بھی نہیں پڑھتے، کسی اور پہ گانے ڈال دیتی ہے، لیکن ہے نا کہ وڈیرے پڑھنے نہیں دیتے کہیں پہ بھی. کیوں؟ تاکہ یہ پڑھ جائیں گے تو یہ تو کل ترقی کر جائیں گے، ترقی کریں گے تو ہمارے غلام کون بنے گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. اگر قوم پڑھ جائے گی تو جو مولوی آئے گا اس کو زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو اب قوم کو تو پڑھنے ہی نہیں دو نا، قوم کو تو لڑا کے رکھو. یہ لڑا آپ دیکھ لیں، آپ جیسے عید کے چاند پہ پھڈے ڈلتے ہیں، باقی چاندوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے. بھائی کیا مطلب؟ وہ چاند الگ ہے، یہ چاند الگ ہے. کیونکہ کسی چاند پہ دکان کھلتی ہے، کسی چاند پہ دکان کھلتی نہیں ہے. وہ ہوتا تو یہی ہے نا بھائی. تو بھائی اگر اتنا اعتراض ہے تو سارے چاندوں پہ لڑا کرو. نہیں، یہ نفس ہے. اسی طرح ماہ محرم میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں محرم میں یاد آتی ہیں. بھائی امام حسین کا ذکر ہے، جوان علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہوا ہے، اور آپ اپنے قومی مسائلوں پہ پڑے ہوئے ہیں. ہماری گفتگویں آپ عشروں کے اندر دیکھیں کیا ہوتی ہیں، جو ہم نیچے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. کیا ہم امام حسین پہ باتیں کرتے ہیں؟ امام حسین کے مقصد پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں ہے. فلانی جگہ پہ اتنا رش، فلانی جگہ پہ اتنی گاڑیاں، فلانی جگہ، یہ مطلب معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ اب آپ بولیں گے بھائی قصور تو آپ کا ہے. آخر میں تو ہم ہی جیسے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی قصور ہمارا ہی ہے. اذان محترم، قصور سب کا ہے. معاشرے کو پلان طریقے سے علم کے دروازے سے دور کیا گیا، پلان طریقے سے. آپ اس کو برا مت مانیے، اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس منبر پہ آ کر چٹکلی اور تفریح کی باتیں کر کر، اچھل کود کے داد دے کر ہم وقت کے امام کو راضی نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیے گا، وقت کے امام کو راضی کرنا ہے تو خدا کی اطاعت سے کرنا پڑے گا. جس نے خدا کی اطاعت نہیں کی وہ امام کی محبت میں کچھ نہیں کر سکتا. جو فجر میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ سکے وہ امام زمانہ کے لیے گردن نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا.